پھر کہنے لگا آئے علی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے تو مسئلہ حل کر دی، میں علاقے میں جا کے آپ کے علم کے نعرے لگاؤں گا کہ عدد بھی بتایا اور آج کلیہ بھی سمجھایا۔ جاتے جاتے پھر رک گیا، تو میں اب کیا ہوا؟ کہنے لگا اے علی اس عدد کو معلوم کرنے کا کوئی دوسرا کلیہ بھی ہے؟ ہو سکتا ہے جاتے جاتے بھول جاؤں، کوئی دوسرا بھی ہے؟ فرمایا کئی کلیے ہیں، کئی ہیں اس کو معلوم کرنے کے، کئی۔ کہنے لگا ایک اور بتا دیں بس، تاکہ علاقے میں جاؤں تو بتاؤں میں باب مدینۃ العلم سے مل کے آیا ہوں۔ اب مولا علی نے دوسرا کلیہ بتایا۔ دوسرا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے گنتی آتی ہے 1 سے 10 تک؟ اس نے کہا 1 سے 10 تک تو بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ چل سنا، 1 سے 10 تک اس نے گنتی سنائی۔ وہ گنتی عربی میں سنانی تھی نا، عربی بولتے تھے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 سے لے کے 10 تک گنتی سنائی۔ فرمایا یہ جو تو نے گنتی سنائی نا، اس میں جس جس لفظ میں عدد میں عین آئی ہے نا، عین، عین والے کو نکال لے، کیونکہ علی کے پاس عین سے ہے تو عین نکال۔ عین کس کس میں آئی ہے اب جا کے سنیں۔ 1 میں عین کوئی نہیں، 2 میں عین کوئی نہیں، 3 میں عین کوئی نہیں، 4 کس میں عین آئی ہے؟ 4 میں۔ یہ 4 ذہن میں رکھ لیں۔ پھر آئے 5 اس میں عین کوئی نہیں، 6 اس میں عین کوئی نہیں، 7 میں عین ہے، 4 میں عین اور 7۔ آگے چلیں۔ 8 8 میں عین کوئی نہیں، 9 میں آ گئی ہے، 4 میں 7 میں 9 میں آگے 10 عین میں بھی، 10 میں بھی عین ہے، 10۔ اب فرمایا 4 ضرب 7 ضرب 9 ضرب 10، پھر وہی عدد آئے گا 2520، یعنی 2520 کر لیں۔ اب یہ فرمایا عدد ہے جو جس پر بھی تقسیم کرے گا 0 آئے گا۔ اب وہ ایسے جیسے کہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہوتا ہے بندہ، اس نے کہا اے علی آج میں جا کے علاقے میں بتاؤں گا کہ علی کون ہے۔ ہم تو سنتے تھے، آج پتہ چل گیا علی کیا شان ہے مولا علی کی، مولا علی شیر خدا کی۔ اب مشکل عرض کر رہا تھا، جنہیں اللہ نے مشکل کشا بنایا ہو، پھر وہ کیسی کیسی مشکلیں حل کرتے ہیں، کیسے کیسے عقدے حل کرتے ہیں۔ وہ مشکل نہیں رہی، جو آپ تک نہیں آئی تھی مشکل تھی، آ گئی مشکل حل ہو گئی۔ اب آئیے، یہ تو تھی علم کی مشکل، اب 1 یا 2 مشکل میدان جنگ کی بھی بتا دوں۔ علی صرف علم میں کمال پہ نہیں ہے، علی جہاد میں بھی کمال پہ۔ پہلی مشکل آئی یہ خندق کے مقام پر۔ خندق کھودی نا، غزوہ احزاب کا پورا سورہ احزاب میں یہ واقعہ موجود ہے، پورے 2 رکوع اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا۔ پڑھیے گا اس کو، سورہ یہ احزاب ہے، اس کا نام بھی احزاب ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سارے لشکر کافروں کے جمع ہو گئے تھے لڑنے کے لیے، 18 لشکر تھے کم و بیش، وہ اکٹھے ہو کے حملہ کرنے آ گئے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کرے۔ ادھر میرے آقا نے خندق، 3 طرف سے خندق، ایک طرف سے خود ہیں، شہر مدینہ ہے، اور خندق 15 فٹ چوڑی 15 فٹ گہری، اس کو آگ سے بھر دیا گیا۔ اور پہلی بار کافروں نے یہ طریقہ دیکھا حفاظت کا، وہ آئے دیکھا تو خندق 15 فٹ گہری 15 فٹ چوڑی آگ سے بھری ہوئی ہے۔ اب ان میں جو بڑا رستم تھا، جو 1000 بندے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس کو آگے کیا انہوں نے دیکھ بھی کیا معاملہ ہے یہ، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ وہ آیا، وہ 100 جنگیں لڑ چکا تھا، یہ 90 سال عمر تھی، بڑا جنگجو تجربہ کار، کبھی ہارا نہیں، اور 90 سال کی عمر میں بھی ناشتہ کرنے بیٹھتا نا تو پوری اونٹنی کھا جاتا۔ یہ سارا اس کی بہادری کی چرچے ہوتے تھے پورے عرب، رستم عرب اس کو کہتے تھے، 1000 بندے کے برابر اکیلا کہلاتا تھا، پہلوان تھا بڑا۔
اب یہ آیا، اس نے دیکھا اچھا خندق ہے، یہ گھوڑا پیچھے لے گیا، دوڑاتا ہوا آیا، گھوڑا پار کر کے ادھر آ گیا، اکیلا ادھر آ گیا۔ بعد نے کہا اکیلا، بعد نے کہا بیٹا بھی تھا، 2-3 اور لوگ بھی تھے، بعد نے کہا اکیلا آیا، آ گیا پار کر کے۔ اب ادھر آتے ہی اس نے کہا حل من مبارزن، کہتا ہے کون ہے میرا مد مقابل، کون مجھ سے لڑے گا، کیونکہ اسے پتا تھا ایک سے ایک لڑتا ہے، اصول پکے ہیں مسلمانوں کے، سارے نہیں ٹوٹ پڑیں گے، ایک سے ایک لڑے گا، کہتا ہے۔ اور جب یہ حدیث پہنچی نا لوگوں تک، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جب یہ یہودیوں تک بات پہنچی، یہودی آپ کو پتہ ہے حساب کتاب کے بڑے ماہر ہیں، آج بھی بڑے ماہر ہیں، جیومیٹری، الجبرا، ٹھیک ہے، حساب بڑے ماہر ہیں، اس وقت بھی بڑے ماہر تھے، علم الاعداد کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان تک جب یہ حدیث پہنچی نا تو انہوں نے کہا یہ جو مسلمانوں کے نبی نے علی کو یہ کہا جی یہ اس شہر کا دروازہ ہے، جو شہر میں ہوں دروازہ علی ہے، تو کہنے لگے چلے جا کے پتہ کریں علی کے پاس کیسا علم ہے۔ وہ علم کا معیار چیک کرنے آئے، اپنا انہوں نے پڑھا لکھا بندہ بھیجا جو ان میں زیادہ پڑھا لکھا تھا، شاطر تھا، ذہین تھا، وہی علی کے پاس آنا تھا نا، کوئی کند ذہن تو نہیں آنا تھا، جس نے آ کے سوال پوچھنا تھا، اور سوال بھی ان کے نزدیک جو مشکل ترین تھا وہی پوچھنا تھا۔ اب وہ آیا، مولا علی اس دن کہیں سفر پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، نیند تو نہیں آ رہی کسی کو، جس کو آ رہی ہے وہ جاگ جائے، کیونکہ جس کو آ رہی ہے اس کو پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب وہ جاگ جائے۔ او پیچھے تک میں کوشش کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں دیوار کے ساتھ ساتھ جو دوست بیٹھے وہ صحیح ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ سونے لگ جائے، فرنٹ والے تو نہ سوئے نا، چلو پیچھے والا چلو جیسا حال ہو۔ میں ادھر نہیں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں سامنے کوئی دوست تھے نوجوان تھے ان کی بات، یہ بزرگ ان کی مہربانی ہے، اس ٹائم اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک بندہ بھیجا انہوں نے اپنے میں سے پڑھا ہوا، تو وہ آیا اور اس نے مولا علی سے سوال کرنا تھا۔ اس دن مولا علی شیر خدا علیہ السلام سفر پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ سفر پہ جا رہا ہو تو جلدی میں ہوتا ہے، سفر کرتے ہیں نا آپ لوگ، تیاری کر رہے ہو، سامان پیک کر رہے ہو، گاڑی ہے تو اس کو سٹارٹ مارا، پانی چیک کیا، یہ وہ سارا، ٹائروں کی ہوا چیک کی، اس ٹائم جو سواری تھی اس کو اسی طرح اپنے انداز سے تیار کر رہے تھے، اور سامان بھی اپنا پیک کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ یہودی آ گئے، اس نے دیکھا کہ مولا علی جو تیاری کر رہے ہیں کہیں جانے کی، مولا علی نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی کپڑوں سے پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ بندہ دور سے آیا، یہاں کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آ رہا ہے، اچانک اس نے دیکھا مولا علی جانے کی تیاری کر رہے ہیں سفر پہ، تو اس نے کہا آج تو بڑی بزی ہیں، آج کل یہ مشکل سوال پوچھ لیے تو صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، کسی اور موقع پہ آؤں گا، اس ٹائم فری بیٹھے ہوں گے پھر پوچھوں گا۔ تو وہ واپس چلا گیا وہیں سے۔ مولا علی نے دیکھا کہ آیا بات کیے بغیر جا ہے بھی اجنبی، آپ نے پیچھے سے آواز دی، او اجنبی دور سے آئے ہو لگتا ہے، بات بھی نہیں کی جا رہے ہو۔ اب وہ واپس آیا، کہنے لگا ہاں میں واقعی دور سے آیا ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا لیکن آج نہیں پوچھوں گا۔ فرمایا کیوں؟ آج آپ مصروف ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، سوال بڑا مشکل ہے تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو مناسب نہیں ہے، میں پھر آ جاؤں گا، پھر سوال پوچھ لوں گا۔ مولا علی فرماتے کوئی بات نہیں، تو سوال پوچھ لے، میں کام بھی کرتا رہوں گا، تیرے سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ اب یہ سوال چونکہ 11 بج گئے ہیں، 11-12 کے بیچ کا ٹائم ہے، تھوڑا مشکل آ گیا ہے، لیکن توجہ جس طرح آپ کر رہے ہیں نا یہ آسان ہو جائے گا۔ اب سوال کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا تو سوال پوچھ، میں کام بھی کرتا رہوں گا، تیرے سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا اے علی بڑا مشکل سوال ہے، آپ چلے اپنا کام کر لے پھر جواب۔ میں نے کہا نہیں، کام بھی کرتا رہوں گا، جواب بھی دے دوں گا۔ آپ بتائیں جو 2 سے لے کے 10 تک سب پر پورا پورا تقسیم ہو جائے۔ اب یہ جو طلبہ ہیں، جو مقابلے کے امتحان دیتے ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے لیے بڑی خاص بات ہے۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، چلے سوال بھی یاد کر لیں، ذکر علی بھی ہو جائے۔
اب ذکر علی کرے تو علم خود بخود آتا ہے. تو علم کی عین بھی ان کو نہیں آتی جنہیں علی سمجھ نہیں آتا. ذکر علی سے علم آ جاتا ہے. اب سنیں مولا علی نے فرمایا بتا کیا؟ کہنے لگا ہند صاحب بتائیں جو 2 پہ تقسیم کرے، 3 پہ، 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، 7 پہ، 8 پہ، 9 پہ، 10 پہ، جس پہ کہنے 0 0 آئے بچے ہی کچھ نہ. مولا علی فرماتے بس یہی سوال تھا؟ اس نے کہا بس یہی ہے. تو میں اچھا سوال کا جواب تجھے دیتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا علی تو بچوں والا سوال ہے، ہاں سب کو پتہ ہے 30 دن ہوتے ہیں. تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہ بتا سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ سال میں مہینے؟ اس نے کہا یہ بھی بچوں والا سوال ہے. فرمایا بتا دے اگر بچوں والا ہے. کہنے لگا 12 مہینے ہوتے ہیں. فرمایا اچھا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی بچوں والا سوال ہے، ہر بچوں کو اتوار یاد ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، انگلی پہ گن کے رکھتا ہے 7 دن، 7واں دن اتوار آنا ہے. جیسے آج اتوار تھا، ہر بچے کو یاد ہوتا ہے نا 7 دن، اور 7 دنوں پر زمانہ چل رہا ہے. 7 پہ 7 پوری، پھر 1 سے پھر 7، پھر 1، پھر 7، زمانہ چل رہا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے 7 دن. اچھا تو ہفتے میں دن کتنے؟ کہنے لگا 7. پھر مہینے میں کتنے؟ کہنے لگا 30. اچھا سال میں مہینے کتنے؟ کہنے لگا 12. فرمایا اچھا ایسا کر 7 کو ضرب دے 30 سے. ہفتے میں دن کتنے تھے؟ 7. مہینے میں دن کتنے تھے؟ 30. 7 کو ضرب دے 30 سے، جو حاصل ضرب آئے اسے ضرب دے 12 سے. سال میں مہینے کتنے؟ 12. ضرب دیئے گا ابھی نہیں، ابھی میں بتا دیتا ہوں. یہ بنتا ہے 2520. 2520. فرمایا یہ وہ عدد ہے، 2 پہ تقسیم کر 0 آئے گا، 3 پہ کر 0، 4 پہ، 5 پہ، 10 تک چلا جا بچے گا ہی کچھ نہیں. وہ بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا اے علی آج تک ہمیں عدد کا پتہ تھا پر کلیہ نہیں آتا تھا. کہ کلیہ کا پتہ نہیں تھا کہ یہ عدد بنتا کیسے ہے. عدد میں نے ابھی آپ کو بتایا 2520. ہو سکتا ہے ہفتے بعد آپ کو عدد بھول جائے، انسان ہے نا، عدد بھول سکتا ہے، لیکن کلیہ یاد رہے. کلیہ آسان ہے کہ نہیں؟ ہفتے میں دن کتنے؟ مہینے میں دن کتنے؟ سال میں مہینے کتنے؟ جب بھی ضرب دے دیں گے جواب آ جائے گا. 7 ضرب 30 ضرب 12. جب بھی ضرب دیں گے 5 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا بھی عدد کیا تھا، بھول گیا، کلیہ ذہن میں رہے. وہ یہودی آپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اے علی آج تک ہمیں یہ کلیہ کسی نے نہیں بتایا. عدد پتا تھا، کلیہ آج پتا چلا ہے کہ عدد ملتا کیسے ہے. پھر کہنے لگا اے علی آپ کی بہت مہربانی، آپ نے تو مسئلہ حل کر دی. میں علاقے میں جا کے آپ کے علم کے نعرے لگاؤں گا کہ عدد بھی بتایا اور آج کلیہ بھی سمجھایا. جاتے جاتے پھر رک گیا. تو میں اب کیا ہوا؟ کہنے لگا اے علی اس عدد کو معلوم کرنے کا کوئی دوسرا کلیہ بھی ہے؟ ہو سکتا ہے جاتے جاتے بھول جاؤں، کوئی دوسرا بھی ہے؟ فرمایا کئی کلیے ہیں، کئی ہیں اس کو معلوم کرنے کے، کئی. کہنے لگا ایک اور بتا دیں بس، تاکہ علاقے میں جاؤں تو بتاؤں میں باب مدینۃ العلم سے مل کے آیا ہوں. اب مولا علی نے دوسرا کلیہ بتایا. دوسرا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تجھے گنتی آتی ہے 1 سے 10 تک؟ اس نے کہا 1 سے 10 تک تو بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے. پھر چلو سنا. 1 سے 10 تک اس نے گنتی سنائی. وہ گنتی عربی میں سنانی تھی نا، عربی بولتے تھے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 سے لے کے 10 تک گنتی سنائی. فرمایا یہ جو تو نے گنتی سنائی نا، اس میں جس جس لفظ میں عدد میں عین آئی ہے نا، عین، عین والے کو نکال لے، کیونکہ علی کے پاس عین سے ہے تو عین نکال. عین کس کس میں آئی ہے اب جا کے سنیں.
واحد میں عین کوئی نہیں، اثنین میں عین کوئی نہیں، ثلاث میں عین کوئی نہیں، اربعہ کس میں عین آئی ہے؟ چار میں، یہ چار ذہن میں رکھ لیں۔ پھر آئے خمسہ، اس میں عین کوئی نہیں، ستہ اس میں عین کوئی نہیں، سبعہ سات میں عین ہے، چار میں عین اور سات۔ آگے چلیں، ثمانیہ آٹھ میں عین کوئی نہیں، تسعہ نو میں آ گئی ہے، چار میں سات میں نو میں۔ آگے عشرہ عین میں بھی، عشرہ میں بھی عین ہے، 10۔ اب فرمایا 4 ضرب 7 ضرب 9 ضرب 10، پھر وہی عدد آئے گا 2520، یعنی 2520 کر لیں۔ اب یہ فرمایا عدد ہے جو جس پر بھی تقسیم کرے گا زیرو آئے گا۔ اب وہ ایسے جیسے کہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہوتا ہے بندہ، اس نے کہا اے علی آج میں جا کے علاقے میں بتاؤں گا کہ علی کون ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے اس نے کہا وہ تمہاری جنتیں کدھر ہیں جن کے لیے لڑتے ہو؟ آؤ لڑو مجھ سے، تمہیں قتل کر کے جنت بھیجوں۔ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت تھی، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ آخر میں پھر مولا علی اٹھے، انا لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس کے لیے مجھے بھیجے۔ اب آقا نے دیکھا کوئی اور جائے نہیں رہا، تیسری بار پھر علی اٹھے۔ آقا فرماتے ہیں یا علی حل تعلم من ہوا، اے علی جانتا ہے یہ کون کھڑا ہے سامنے؟ فرمایا یہ عمر ہے، عمر 1000 بندے کے برابر، رستم عرب ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَمْرًا، آقا عمر ہے تو کیا ہوا؟ عمر ہے تو کیا ہوا؟ فرمایا آقا میں جانتا ہوں یہ عمر ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں سوائے میرے اس کا مد مقابل ہے ہی کوئی۔ اب آقا فرماتے اے علی پھر آ جا۔ مولا علی شدید غصے میں تھے جب اس نے بکواسات کی تھی نا کہ جنتیں کدھر ہیں، یہ وہ فلاں فلاں، بڑی بکواسیں کی اس نے جو کتب میں موجود ہیں، تو میں نے اشارہ کیا آپ کو۔ تو اب مولا علی غصے میں تھے کہ اس خبیث کو جرأت کیسے ہوئی اتنی باتیں کرنے کی۔ اب قریب آئے تو میرے آقا نے دیکھا علی شدید غصے میں ہے، یہ غصہ اسلام کے دشمن کے لیے تھا۔ تو آپ آئے تو میرے آقا نے دیکھا اگر علی اس حال میں چلا گیا، اس نے امر تو کیا کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ تو سب کو مار دے گا۔ ادھر کوئی 28,000 بندہ، 18,000 بندہ کا موبش تھا، 28 سے 18,000 کے لگ بھگ، کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ علی اگر چلا گیا یہ سب کو مار آئے گا، کسی نے بچنا ہی نہیں، اتنا جلال ہے۔ اس لیے آقا نے چاہا کہ علی کے غصے کو کنٹرول میں رکھا جائے، بلایا اور بلا کر اپنا رحمت والا امامہ علی کے سر پہ رکھا تاکہ غصہ کنٹرول میں آ جائے۔ پھر جب علی کے سر پہ اپنا امامہ رکھا تو علی کا سر ننگا تو نہیں تھا، تو مولا علی کے سر پہ بھی امامہ تھا، وہ آقا نے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ تو آقا نے اپنا امامہ دیا، علی کا امامہ لے لیا اور تلوار دی ذوالفقار، اے جاؤ اور جا کے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینا۔ یہ طریقہ ہے لڑنے کا، جنگ کے میدان میں بھی جا کے سیدھا پھڑکانا نہیں ہے، وہاں جا کے بھی اس کو سمجھانا ہے پہلے۔ مولا علی سے بڑا مجاہد کون ہوگا؟ آپ جنگ لڑنے سے پہلے 3 باتیں اگلے بندے سے کرتے تھے، پھر وار ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں اندھا دھند جا کے مارنا شروع کر دیا، اندھا دھند کام کرنا یہ اسلام کی دعوت نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ مولا علی سے آ کر اے علی جانا ہے، پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے تو کر لے، تو ہمارا کوئی اس سے ذاتی جھگڑا تو ہے کوئی نہیں، ذاتی مسئلہ تو ہے کوئی نہیں، دشمن ہے اسلام کے اس لیے لڑ رہے، اسلام قبول کر لے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اب مولا علی جاتے پہلا کام یہی کرتے، فاتح کلمہ پڑھ تیری جان بخش دوں گا۔ اگر وہ کہتا نہیں پڑھنا تو آپ کہتے نہ پڑھ، زبردستی تو ہے کوئی نہیں۔ یہ زبردستی والا دین آج لے کے پھر رہے ہیں لوگ، ڈنڈے کے زور پہ پڑھائیں گے، یہ کریں گے، اسلام کی تعلیم یہ ہے ہی نہیں۔ آپ فرماتے کلمہ پڑھ تیری جان بخش دوں گا، کہتا ہے نہیں پڑھنا تو فرماتے نہ پڑھ،
دوسری بات کیا کرتے تھے، جہاں سے آیا ہے چلا جا، مجھ سے مت لڑ، مجھ سے مت لڑ. کیوں؟ مجھ سے لڑے گا تو پکا مرے گا، بچ ہی نہیں سکتا. کسی اور سے لڑے گا شاید تو بچ جائے، آج نہیں تو کل کلمہ پڑھ لے. مقصد تو تجھے اسلام میں لانا ہے، تجھے ختم کرنا تو نہیں ہے. کفر مٹانا یہ اسلام کا مقصد ہے، کافروں کو مٹانا مقصد نہیں ہے. اگر کافروں کو ہی مٹانا تھا، اسلام کی تعلیمات یہ ہوتی تو بدر کی جنگ میں 1000 کافر آیا کھڑا ہے، مسلمان 313 ہے. 3 دفعہ یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے. اللہ نے فرمایا پہلے 3000 فرشتے بھیجے، آقا نے عرض کیا مولا تھوڑے ہیں اور بھیج. اللہ نے 4000 کر دیے، مولا ابھی تھوڑے ہیں اور بھیج. اللہ نے 5000 بھیج دیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے 5000 فرشتہ بدر کے میدان میں اترا، جبریل سمیت. جبریل بھی آیا کھڑا ہے، باقی بھی فرشتے ہیں 5000، اور ادھر 1000 کافر ہیں. ٹوٹل 5000 فرشتہ ہے، مسلمان 313 ہیں، ان کی مدد کے لیے آئے ہیں. تو ٹوٹل کافر 70 مرے. اگر کافروں کو مٹانا مقصود تھا تو اکیلا جبریل آ جاتا، ایک پر ہلاتا سارے مر جاتے. 70 کیوں مرے؟ 1000 میں سے صرف 70 مرے. بھئی 70 مرے، ادھر 313، 5000 فرشتہ. اور حدیث میں آتا ہے جبریل بھی زرہ پہن کے آیا، تلوار اٹھا کے آیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. آقا نے فرمایا وہ دیکھو جبریل جا رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے. جبریل جیسا فرشتہ بڑی بڑی قوموں کو جب مارنے آیا، ایک پر ہلاتا تھا ساری قوم تباہ ہو جاتی تھی. یہاں وہ جبریل تلوار اٹھا کے پھر رہا ہے اور مرے ٹوٹل 70. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے بھئی اسلام کا مقصد کافروں کو مٹانا نہیں، کفر کو مٹانا ہے. یہ اندھا دودھ مارنے والے آج آ گئے. دین اندھا دودھ قتل کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام کی دعوت پہنچانے کا نام ہے. دشمن سامنے کھڑا ہے، قتل نہیں کرنا، پہلے اس کو اسلام کی دعوت دے. مولا علی یہ کام، آقا یہ فرمایا کرتے تھے یہ کرو. اب پہلی بات کی اسلام قبول کر لے، تیری جان بخش دوں گا. کہنے لگا نہیں، فرمایا چلا جا جہاں سے آیا ہے، بچ جائے گا، آج بھی تو کل کلمہ پڑھ لے گا. کہتے ہیں عمر کبھی واپس بھی نہیں گیا. فرمایا آ پھر مجھ پہ وار کر، مجھ پہ کبھی وار میں پہل نہیں کی، مجھ پہ وار کر. اچھا اس نے کہا میں نہیں کرتا وار میں پہل، آپ تم پہل کرو. مولا علی فرماتے تجھے نہیں پتا میں علی ہوں، میں نے وار کیا تجھے بچنا ہی نہیں، اور تیرے حواری کہیں گے ہمارے رستم کو موقع نہیں ملا، 1000 بندے کے برابر تھا، موقع نہیں ملا. آپ پہلا وار کرو. غصہ آیا اس کو اور اس نے وار پہ وار کرنے لگا. گھوڑے پہ تھا، نیچے سے گرد اڑی. مولا علی گرد میں گم، وہ بھی گرد میں گم، دونوں گم ہو گئے، نظر نہیں آ رہے کسی کو، بس تلواروں کی ٹکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں. ادھر میرے آقا دعا مانگ رہے تھے باری تعالیٰ علی کی مدد کر، علی کی مدد کر. اور ادھر مولا علی نے اس کے وار خطا کر کے پلٹ کے وار کیا اور تکبیر کہی، اور اتنی بلند تکبیر کہی کہ کافروں نے بھی سنی، اہل ایمان نے بھی سنی. اور جب تکبیر کہی، وار کیا، اس کی تلوار آئی کٹ گئی، ڈھال کٹ گئی. آپ کی تلوار اس کے ہیلمٹ پہ لگی، ہیلمٹ پہنا تھا، وہ کٹا، جسم 2 ٹکڑے ہو گیا. اور رفا نے کہا اگر تلوار کا دستہ علی کے ہاتھ میں نہ ہوتا، علی کی تلوار تحت الثری تک چلی جاتی. ادھر یہ 2 ٹکڑے ہوا، ادھر مصطفیٰ نے نعرہ لگایا اے اہل ایمان مبارک ہو، علی جیت گیا. صحابی پوچھتے ہیں آقا نظر کچھ نہیں آ رہا، گرد ہی گرد ہے، کیسے پتا چلا علی جیتا ہے؟ فرمایا سنو، اگر علی نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا؟ کیا تم نے علی کی تکبیر سنی کہ نہیں سنی؟ جی آقا تکبیر تو سنی ہے. فرمایا سنو، جب علی تکبیر کہتا ہے پھر کوئی بچتا ہی نہیں. وہی ہوا جب گرد چھٹی، مولا علی کا قدم تھا، عمر کا سر تھا. سر پہ پاؤں رکھ کے مولا علی نے شعر پڑھے ابد الحجارۃ من صفاحت راجہی وعبدت رب محمد بثوابی. فرمایا یہ پتھروں کا پجاری تھا، میں مصطفیٰ کے رب کا پجاری ہوں. بڑا پتھروں کے پجاری کا مصطفیٰ کے رب کے پجاری سے کیسا مقابلہ؟ آپ فرماتے ہیں تو میرا مد مقابل ہی نہیں ہے.
یہ تو پتھروں کو پوجنے والا ہے، میرا اس سے کیا جوڑ ہے؟ آیا میں نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، نہیں مانی بات اس نے۔ تو اب یہاں پھر جب ایک دیکھا نا کافروں نے اکیلے علی نے رستم کو مار ڈالا تو ان کے قدم اکھڑ گئے، اور ایک ضرب سے جو شکست نظر آ رہی تھی نا اہل ایمان کو، قرآن کہتا ہے بلغت القلوب الحناجر، تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، زاغت الابصار، آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ جب عمر کھڑا تھا للکار رہا تھا تو تم کہہ رہے تھے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں بھی عجیب عجیب گمان کر رہے تھے، پتہ نہیں اللہ بھی اس بلا سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ علی نے آ کے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیا اور شکست فتح میں بدل گئی۔ پھر تیسری بار بھی کوئی نہ جاتا تو شکست ہو جانی تھی۔ علی گئے، یا میرے آقا نے فرمایا یا علی ضربتک یوم الخندق اسکل من عبادت الثقلین، اے علی تیری خندق کی ضرب ایک پلے میں ہو اور سارے جہان کی عبادت دوسرے پلے میں ہو، اے علی تیری ایک ضرب 2 جہان کی عبادت پہ بھاری ہے۔ جس علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو، اس علی کی اپنی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ذرا سوچئے گا۔ اب اس حوالے سے ایک آخری بات بتا دیتا ہوں، یہ تو میں نے خندق کی بات بتائی، اب 12 بجنے سے پہلے پہلے خیبر کی بات بتا دیتا ہوں تاکہ 12 سے پہلے پہلے بات ختم کر لیتے۔ جی میں نے کہیں جانا بھی ہے بھائی، آپ نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ ہاں 12 بج جانے ہیں، وہ خیبر کوئی اتنی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ ہاں اب توجہ کیجئے گا، توجہ کریں گے تو یہ بات انشاءاللہ پائے تکمیل کو جلدی پہنچے گی۔ خیبر کا موقع آیا، 6 ہجری ہوگی، یہ خندق تھی پہلے۔ خیبر کے موقع پہ آپ کو پتا ہے کہ 1550 مجاہد گئے۔ کتنے؟ 1550۔ 1565 کا عدد آیا، راؤنڈ فگر دے کے 1550، بعد میں 1600 لکھا ہے۔ اب 1500 1550 1600 یہ راؤنڈ ہی بوٹ جائے۔ اب دوست جو جا رہے ہیں میں کہوں گا کہ آخری 10-12 منٹ بڑے خاص، یہ مس نہ کریں، بڑی خاص بات آ رہی ہے آخری، جو میں نے کہہ دیا کہ 12 سے پہلے ختم ہوگا، انشاءاللہ ختم ہو بھی جائے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جتنی دیر تک با ذوق طریقے سے سنیں گے اتنی دیر میں سناؤں گا، چونکہ ذکر علی بے ذوق انداز میں نہ سنا جاتا ہے نہ کیا جاتا ہے۔ علی کا معنی ہے بلند، تو یہ بلند ذوق ہو تو پھر علی کا ذکر مزہ آتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے۔ پھر ادھر گھر کی یاد ہو، گھڑی دیکھ رہا ہو، پھر ذکر علی، یہ نہیں، ایسے مزہ نہیں آتا پھر، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ باذوق ہو کے اس کو۔ اب خیبر کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1550 صحابی گئے، اور پہلے دن ہی جب قاصد آیا نا مرحب کا، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے سردار کو بتا دو ہم 40 دن میں خیبر کو فتح کریں گے۔ پہلے دن بتا دیا۔ وہ گیا اور جا کے مرحب کو بتایا کہ بندے ٹوٹل 1500 کے لگ بھگ ہیں، اور کہتے ہیں ہم 40 دن میں خیبر فتح کریں گے۔ تو 2000 تو فوجی تھے جو خیبر کے قلعے کی حفاظت کرتے تھے، محافظ تھے، مخلوق اور تھی اندر ہزاروں کی تعداد میں۔ تو کہنے لگے کہ تھوڑے سے بندے ہیں، 4-5 ہزار بندہ بھیج دو، آج ہی بھگا دیں گے ان کو۔ مرحب کہنے لگا نہیں، ان کے پیغمبر نے کہا ہے کہ 40 دن میں فتح کریں گے، چونکہ 40 دن میں نہیں کر پائیں گے تو خود بخود شکست ہو جائے گی۔ جب خود بخود شکست ہو جانی ہے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 40 دن میں ان کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا، بیٹھ بیٹھ کے تھک جائیں گے، تو پھر خود بخود شکست ہو جائے گی۔ 40 دن کون رہ سکتا ہے؟ یہاں پہ کتنا سامان لائے ہوں گے، وہ 1500 بندہ ڈیلی 2 ٹائم روٹی کھائے، تو 40 دن میں کتنا کھانا ہو تو کام چلے گا؟ تو اس نے کہا یہ تو خود بخود شکست ہو جانی ہے، پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ادھر میرے آقا نے لشکر بھیجنا شروع کیے، 200 کا لشکر، 300 کا، 500 کا لشکر جاتا، لیکن خیبر کے قلعے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اوپر سے پتھر مارتے تھے اور تیر پھینکتے تھے اوپر سے۔ ایک صحابی کو پتھر سر پہ لگا، 39واں دن تھا، یہ شہید ہو گئے، محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آقا نے فرمایا واپس آ جاؤ سارے، کہ اور شہادتیں نہ ہو جائیں ایسے اوپر سے پتھر لگنے سے۔ سارے واپس آ گئے۔ عرض کیا آقا آج کل آخری دن ہے، آج 39واں دن ہے، سب کو بلا لیا ہے، کیا خیبر فتح نہیں کرنا؟
فرمایا کرنا ہے. آقا جب واپس بلا لی تو خیبر فتح کیسے ہوگا؟ اب سے مسلم کے لفظ سنیں، اور بھی کتب میں حدیث پاک آئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. فرمایا کل میں ایسے عظیم شخص کے ہاتھ پر جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا. اب اس میں میرے آقا نے 3 باتیں بتائی ہیں. فرمایا کل ہوگی، فرمایا کل ہوگی. آقا نے فرمایا جھنڈا بھی دوں گا، فتح بھی ہوگی. یہ ہوگا ہوگی کب آتا ہے؟ مستقبل کے لیے. گاگی کے کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل. مستقبل کل کو کہتے ہیں، آنے والے وقت کو. کون جانتا ہے کل کیا ہوگا؟ اللہ جانتا ہے نا. ہر کوئی کہتا ہے کل کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے. ادھر آقا فرما رہے ہیں کل ہوگی، جھنڈا بھی دوں گا، فتح بھی ہوگی. 1500 صحابی بیٹھے ہیں، کسی ایک نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا آقا کل کیا ہوگا، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. پھر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا صرف اللہ جانتا ہے کل کیا ہونا ہے؟ پتا چلا یہ عقیدہ نہ خدا نے بتایا، نہ مصطفیٰ نے، نہ غلاموں نے سمجھا. یہ کوئی نیا طبقہ ہے جو عقیدہ بنا کے پھر رہا ہے. اس لیے عقیدہ وہ رکھیں جو مصطفیٰ کے غلاموں نے سکھایا ہے، آقا نے بتایا ہے. فرمایا کل ہوگی، جھنڈا دوں گا، فتح بھی ہوگی. ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے آقا آپ کو تو پتہ ہے جس کو جھنڈا دینا ہے فتح ہونی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے. آقا نام بتا دیں. کون ہے وہ؟ فرمایا نام تو نہیں بتاؤں گا. آقا چلو نشانی بتا دیں. چلو فرمایا نشانی سن لو. نام نہیں بتاتا، نام کل پتہ چلے گا. نشانی کیا ہے اس کی؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. نشانی یہ ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہاں پہ صحابہ کرام ہل گئے. انہوں نے کہا اللہ سے پیار تو ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار تو ہم بھی کرتے ہیں. وہ کون ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے رسول پیار کرتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اب وہ کل اعلان ہونا تھا. تو صحابی کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور بھی صحابی راوی ہیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں زندگی میں نے کبھی یہ دعا نہیں مانگی، دل میں خواہش نہیں کی کہ مجھے لشکر کا امیر بنایا جائے، کیونکہ خواہش نہیں کرتا تھا میں. لیکن اس رات، یہ جو رات تھی نا 40ویں رات، اس رات میں بھی دعائیں کرتا رہا کاش صبح جھنڈا مجھے ملے. کیونکہ جس کو جھنڈا ملنا تھا نا تو اس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول پیار کرتا ہے. کہتے ہیں محب تو ہم سارے ہیں، دیکھنا تھا محبوب کون ہے. اللہ اس کے رسول کا محبوب کون ہے؟ جس کو جھنڈا ملنا تھا وہ محبوب ہونا تھا. ساری رات صحابی نہیں سوئے. حالانکہ صبح جنگ ہے، جنگ کرنے کے لیے آرام کرنا ضروری ہوتا ہے. میدان جنگ جانا ہو نا، کل آخری دن ہے، لڑنا ہے، سب کو سو جانا چاہیے تھا. آخری دن ہے اور خوب لڑیں گے تب جب سکون کیا ہوگا، نیند کی ہوگی. لیکن ساری رات سویا کوئی نہیں، دعا کرتے رہے کاش جھنڈا ہمیں ملے. رات ساری گزر گئی، صبح ہوئی، آقا نے میدان میں سب کو جمع کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا قد ویسے بھی بڑا تھا، لیکن میدان میں پنجوں پہ اٹھتا تھا، اوپر پنجوں پہ گردن اونچی کرتا تھا تاکہ آقا دیکھیں اور بلا لیں. لیکن آقا کے جب لب ہی لینا تو آقا فرماتے ہیں این علی، علی کدھر ہے؟ اب صحابی کہنے لگے آقا ان کو تو 39 دن ہو گئے، وہ تو گئے نہیں کسی لشکر میں، ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ تو گئے نہیں. فرمایا علی کو بلاؤ، یہ مسئلہ علی حل کرے گا، یہ مشکل علی حل کرے گا. مولا علی کو صحابی جلدی سے کہ بلا کے لے آئے. مولا علی نے عرض کیا آقا میری تو آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا کوئی بات نہیں. آقا نے لعاب لگایا، فبارا، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی، فوراً آنکھیں ٹھیک ہوئی. آقا نے جھنڈا دیا، جھنڈا دے کے فرمایا اے علی جا، اور جب تک فتح نہ ہونا خیبر پیچھے واپس نہیں پلٹنا. اور صحابی کہتے ہیں کہ مولا علی جھنڈا اٹھا کے اکیلے دوڑ پڑے، کسی کا انتظار ہی نہیں کیا کہ 200 500 300 بندہ چلو ساتھ میں جاؤں. جھنڈا مجھے مل گیا، اکیلے دوڑ پڑے تنہا. بعد میں صحابیوں نے پوچھا اے علی آپ نے تو کسی کا انتظار ہی نہیں کیا، ہم 39 دن جاتے رہے، کبھی 300 کبھی 200 کبھی 500 مل کے جاتے تھے،
جس کے پاس جھنڈا ہوتا ہم بھی ساتھ ہوتے تھے. آپ نے کسی کا انتظار ہی نہیں کیا, اکیلے چلے گئے. اتنا بڑا قلعہ. فرمایا ہاں جتنا بھی بڑا ہو. جب مصطفیٰ نے فرما دیا نا کہ جب تک فتح نہ ہو واپس نہیں آنا, مجھے یقین تھا اکیلا بھی گیا تو فتح کر کے آؤں گا. دوڑ کے گئے, دوڑ کے. اوپر واچ مین کھڑا تھا, وہ اندر جشن کی تیاریاں ہو رہی تھی خیبر کے قلعے میں, کیونکہ 40واں دن آ گیا تھا, فتح نہیں ہو رہا تھا خیبر, تو پھر شکست ہو جانی تھی. ادھر مرحب نے, اس کے بھائی حارث نے جشن کا اہتمام کر رکھا. جشن مناؤ, آج مسلمانوں کی شکست ہو گئی ہے, 40 دن ہو گئے. اور واچ مین اوپر کھڑا تھا, اس نے کہا لگتا ہے آج مسلمان سارے مل کے حملہ کریں گے, 1500 بندہ اکٹھا آئے گا کیونکہ آخری دن ہے. تو اس نے دیکھا کہ آج 1500 نے کیا آنا ہے, آج تو اکیلا آ رہا ہے. پہلے 200-300 تو آتے تھے, آج اکیلا آ رہا ہے, جھنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور آ بھی دوڑ کے رہا ہے. تو اس نے کہا 500 آتے رہے کچھ نہیں کر سکے, اکیلے نے کیا کرنا ہے. اسے کیا پتا تھا اکیلا کون ہے, جو پہلے نہیں آیا آج آ رہا ہے. اور چپ کر کے کھڑا رہا واچ مین. اس کی ڈیوٹی تھی شور کرنا کیوں آ رہے ہیں, لیکن چپ کر کے کھڑا رہا. کیوں؟ اس نے کہا جب 500 کچھ نہیں کر سکے, 300 آگے کچھ نہیں کر سکے, تو اکیلے نے کون سا تیر مار لینا ہے. اتنا بڑا قلعہ کیا کرے گا یہ. چپ کر کے کھڑا رہا. جب مولا علی قریب پہنچے نا, تو اس قلعے کے سامنے بہت بڑا پتھر تھا, تاریخی پتھر, اس کا ذکر تورات میں بھی تھا. تو آپ نے آتے ہی وہ جھنڈا جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا, جس کا ڈنڈا لکڑی کا تھا, آتے ہی وہ ڈنڈا پتھر میں گاڑا, جھنڈا لگا دیا, گاڑ دیا, بڑے سارے پتھر پہ جھنڈا لگا دیا, للکارا. جب یہ جھنڈا لگایا, پتھر چیر کر لکڑی چلی گئی. اب واچ مین جو اوپر کھڑا تھا یہودی, اس کی چیخ نکل گئی, خود بخود چیخا. اس نے کہا یہودی آؤ, آج تم ہار گئے, آج مسلمان جیت گئے. وہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا بندہ تو ہمارا ہے, نعرے مسلمانوں کے لگا رہا ہے. تو اس نے کہا بندہ تمہارا ہوں ٹھیک ہے, لیکن اب معاملہ دیکھو, بات کیا ہے, منظر تو دیکھو. آج آنے والے نے پتھر میں لکڑی گاڑی ہے اور کہتا ہے ہماری تورات میں لکھا ہے جو بندہ اس پتھر میں لکڑی گاڑے گا اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا. وہ کہتے آج خیبر گیا, آج نہیں بچتا. اتنے میں شور شرابہ ہوا اوپر, تو مرحب آگے, حارث آگے کہ کیوں شور کر رہے ہو. انہوں نے کہا آنے والے نے لکڑی گاڑ دی ہے اس پتھر میں, اب شکست ہماری کتاب میں لکھا ہے. حارث نے کہا اکیلا بندہ ہے, صبر کرو, میں بھی جا کے تو ختم کر کے آتا ہوں. حارث یہ مرحب سے بڑا بھائی تھا, بڑا جنگجو, بڑا پہلوان. یہ آیا اور مولا علی نے ایک ہی وار میں اسے 2 ٹکڑے کیا. وہ 3 باتیں کی جو آپ کیا کرتے تھے, لیکن ایک ہی وار کیا, 2 ٹکڑے کیا. جب مرحب نے یہ منظر دیکھا, ایک ہی بار میں میرے بھائی کو قتل کر دیا, آنے والے نے, یہ بڑا غصے میں بڑی تیاری کے ساتھ باہر نکلا, زرہ پہنی, ہیلمٹ پہنا, تلوار اٹھائی, ڈھال اٹھائی, بڑی تیاری کے ساتھ باہر آیا. اور دونوں خیبر کے دروازے اس کے لیے کھولے گئے, چونکہ سردار تھا, اور اس کے نعرے لگائے جا رہے تھے. جیسے بڑا پلیئر جاتا نا میدان میں تو نعرے ہوتے ہیں. 20,000 تو سپاہی تھا اس قلعے کے ارد گرد, فوج اور تھی, سارے مرحب کے نعرے لگا رہے, واہ مرحب واہ, تو ہی تو, کبھی نہیں ہارا, جا بھائی کا بدلہ لے. اب یہ سینہ چوڑا کر کے باہر آ رہا ہے. جب نعرے لگتے ہیں نا تو ہر بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, تو اس کا سینہ بھی چوڑا ہو گیا. تو پہلے ہارا بھی کسی سے نہیں تھا, جیتتا تھا ہمیشہ. تو جب یہ آیا نا, تو اس نے شعر پڑھے جو صحیح مسلم میں موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر. اس نے آتے ہی کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب اتان احیانا وحینا ادرب. کہنے لگا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, کہتا ہے میں بڑا جنگجو ہوں, تجربہ کار ہوں, اسلحے سے لیس ہوں, کبھی تیر سے حملہ کرتا ہوں, کبھی تلوار سے حملہ کرتا ہوں. کہتا ہے میرے نام سے موت بھی ڈرتی ہے. اب یہ مرحب کہہ رہا ہے. جب وہ کہے کہ چپ ہوا نا, مولا علی نے اب جواب دیا. جب اس نے کہا میں مرحب ہوں, تو مولا علی فرماتے ہیں پتہ ہے میں کون ہوں. اب آپ نے اپنا تعارف کرایا. سنیں, فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا انا الاعادی مثل ریح سرسرا اوفیہم بالسائے کیل السندرا.
اب یہ کوئی کہانی نہیں جیسے ہی مسلم پڑھ کے سنا رہا ہوں. صحیح مسلم کا نام سنا ہے نا, بخاری مسلم. اب یہ خیبر جہاں بھی ہے اور بھی کتب میں ملا کے ایک آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں, یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے کیا فرمایا, میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھ لیں, نوٹ کر لیں, جس جنگ میں بھی مولا علی گئے نا, سامنے والے نے پوچھا من انت, آپ کون ہیں, آپ کہتے تھے انا علی, میں علی ہوں. یہ واحد جنگ ہے, واحد جو یہودیوں سے ہو رہی ہے, اور آپ فرما رہے ہیں میں حیدر ہوں. اب پتہ چلا آپ کو, ہر جنگ میں فرماتے تھے میں علی ہوں, یہاں کیا فرما رہے میں. کوئی تو راز کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب راز کی بات سن لیں, کیونکہ حیدر کا معنی وہ جانتے تھے یہودی, عربی بولتے تھے نا, حیدر پتا تھا حیدر کسے کہتے ہیں. اب حیدر کا معنی پہلے سن لیں پھر وہ بات سمجھ آئے گی. مولا علی کہتے ہیں میں حیدر ہوں. حیدر کا معنی اس کو پتا چل گیا, چونکہ رات اس نے خواب دیکھا تھا, مرحب نے رات خواب دیکھا تھا 40ویں رات, کہ جنگل میں اکیلا جا رہا تھا, اچانک جھاڑیوں سے شیر نکلا, اس کو پکڑا اور 2 ٹوٹے کر دیے, چیر پھاڑ دیا. اب مولا علی سامنے آئے, انا الذی سمتنی امی حیدرا, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. اب حیدر کا معنی وہ جانتا تھا, آپ نہیں جانتے, آپ کے لیے بتانے لگا ہوں علماء کے علاوہ. سنیں, حیدر کا معنی شیر ہے, کوئی شک نہیں, لیکن عربی زبان میں شیر کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب ایک لفظ اسد, اسد شیر کے لیے اسد بھی بولا جاتا ہے. عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں, زرغام بھی کہتے ہیں, غضنفر بھی کہتے ہیں, شیر کو زیغم بھی کہتے ہیں. شیر کے لیے لفظ حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے, صفدر بھی استعمال ہوتا ہے, عباس بھی کہتے ہیں, حیدر بھی کہتے ہیں. یہ سارے شیر کے نام ہیں. عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے, حیدر بھی, لیکن مختلف صفات کی وجہ سے نام مختلف ہو جاتے ہیں. اب صرف معنی سمجھ لیں, اگر شیر آرام سے بیٹھا ہو, آنے جانے والے کسی کو کچھ نہ کہے, اسے اسد کہتے ہیں. آرام سے بیٹھا ہو, آنے جانے والے کو کچھ نہ کہہ رہا ہو تو اسد ہے. اگر اپنی مرضی سے اٹھ کر چلنے لگے, اپنی مرضی سے چہل قدمی کرنے لگے تو زرغام ہے. بیٹھا ہو تو اسد, اٹھ پڑا تو اپنی مرضی سے زرغام. اگر دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے دشمن کو گھورنے لگے تو غضنفر ہے. تو یہ تو نام آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. اب غضنفر کا پتہ چل گیا, جو دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے گھورنے لگے تو وہ اس شیر کو غضنفر کہیں گے. اگر دشمن کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے دھاڑنے لگے, گھورنے سے آواز نہیں نکالنی پڑتی, آنکھوں سے بھگا دیتا ہے بندہ. دشمن کو آنکھیں دکھائیں بھاگ گیا, ادھر دھاڑنے لگا تو زیغم ہے. ابھی بیٹھا تھا تو اسد, اپنی مرضی سے اٹھا تو زرغام, گھورنے لگا تو غضنفر, دھاڑنے لگا دشمن کو تو زیغم. اگر دشمن کی طرف لپ کے تو حمزہ ہے. لپ کے جمپ لگائے, دوڑے, لپ کے تو حمزہ ہے, اور دشمن کو جا کے پکڑ لے تو صفدر ہے. اب پکڑنے تک پہنچ گئے نا, بعض دفعہ پکڑ کے بھی چھوٹ جاتا ہے شکار, تو جو چھوڑ دے نا شکار کو, اب پکڑ لے تو صفدر ہے, اور دشمن کو ایسا پکڑے کہ اس کی سانس بھی بند کر دے, اسے موت دکھا دے, اسے عباس کہتے. جو دشمن کو موت دکھا دے, ایسا پکڑے کہ سانس بند کر دے, لگے دشمن کو اب مرنے والا ہو, تو وہ شیر عباس ہے. اور جو دشمن کو پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دے, اس شیر کو حیدر کہا جاتا ہے. اب حیدر بھولے گا نہیں, بھولے گا نا. اب جو 2 ٹوٹے کرتا ہے وہ حیدر ہے. اب مولا علی نے کیا فرمایا تھا, انا الذی سمتنی امی حیدرا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر جو 2 ٹوٹے کرتا ہے, جب فرمایا میں حیدر ہوں, اسے رات والا خواب یاد آئے.
رات خواب دیکھا تھا اس نے، خواب یاد آیا، اکیلا ہوں جنگل میں جا رہا ہوں، شیر نکلا، اس نے 2 ٹوٹے کر دیا، چیر دیا۔ اس نے کہا رات خواب دیکھا ہے، لگتا ہے یہ خواب کی تعبیر کھڑی ہے۔ پتہ چل گیا اس کو آج بچت نہیں ہے، آج خواب کی تعبیر ہے۔ اچھا، ایک تو اس کو رات والا خواب یاد آیا، دوسرا اس کو ماں کی یاد آئی۔ اس کی ماں نے اس کو نصیحت کی تھی، کیا کہا تھا؟ اس کی ماں بڑی نجومیہ تھی، بڑی۔ اس نے اسے کہا تھا بیٹا میرا علم کہتا تو جس سے بھی لڑے گا ہمیشہ تو ہی جیتے گا، ہمیشہ جیت تیری ہے، موج کا، لیکن کبھی میدان میں حیدر آ جائے نا تو حیدر سے پنگا مت لینا، جس سے بھی لڑے گا تو جیتے گا، حیدر سے پنگا۔ ماں نے حیدر سے روکا تھا، علی سے نہیں، کیونکہ واحد جنگ ہے جس میں فرماتے ہیں میں حیدر ہوں، کیونکہ پتہ اس کو ماں نے حیدر سے روکا ہے۔ علی یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو ماں نے کس سے روکا تھا، یہ بھی جانتے تھے رات کیا دیکھ کے کھڑا ہے، اس لیے فرمایا میں حیدر ہوں۔ اگر فرماتے میں علی ہوں، یہ بڑے شوق سے لڑتا کہ ماں نے حیدر سے روکا تھا، یہ تو علی ہے۔ جب علی کی تلوار سے 2 ٹکڑے ہوتا، ماں کے بارے میں بدظن ہو جاتا کہ ماں نے تو حیدر سے روکا تھا، یہ علی مار کے جا رہا ہے۔ تو فرمایا میں بے خبری میں نہیں مارتا، علی بتا کے مارتا ہے، بتا رہا ہوں میں حیدر ہوں، جانا چاہتا ہے تو دفع ہو جا۔ جب آپ نے فرمایا میں حیدر ہوں، اب اس کو پتا چلا کہ اب تو بچت نہیں ہے، جی کر رہا تھا نکلوں واپس، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے بندے اس کے نعرے لگا رہے ہیں، مرحب جا آگے بڑھ، تو ہی تو ہمیشہ تو جیتا ہے، بھائی کا بدلہ لے۔ اب جی چاہ رہا تھا واپس جاؤں، لیکن نعرے سنے پھر کھڑا ہو گیا۔ بعض دفعہ بندے کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہوتا ہے، پچھلوں کے نعرے مروا دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، جی چاہتا تھا واپس جاؤں، نعرے سنے آگے آگے۔ مولا علی نے وہی 3 باتیں کی، میں نے کلمہ پڑھ تیری جان بخش دوں گا، کہتا ہے نہیں اب پڑھا تو لوگ کہیں گے ڈر کے پڑھا ہے۔ اچھا جا، چلا جا جہاں سے آیا ہے، بچ جائے گا، جا۔ اس نے کہا واپس گیا تو انہوں نے جوتے مار مار کے مار دینا، آ پھر مجھ پہ وار کر۔ مولا علی کا طریقہ دیکھیں، مجھ پہ وار کر تاکہ تو بچ جائے کسی طریقے۔ تو آیا، اس نے 3 بار کیے، یکے بعد دیگرے 3 بار کیے، مولا علی نے 3 بار خطا کیے، پلٹ کے وار کیے۔ جو پلٹ کے وار کرے نا اس کو کرار کہتے ہیں، حیدر بھی آپ ہیں، کرار بھی آپ ہیں۔ پلٹ کے وار کیا، ایک ہی وار میں 2 ٹوٹے کیا۔ اس لیے پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مرحب 2 نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں مارا علی کا ہے۔ 2 ٹوٹے کر دیا۔ اب وہ دروازے دونوں کھلے ہوئے تھے، اب انہوں نے دیکھا یہودیوں نے کہ بندہ ہمارا سردار مر گیا، 2 ٹوٹے ہوا پڑا ہے، آنے والا کون ہے پتہ نہیں، اب یہ تو چھوڑے گا نہیں۔ وہ بھاگے دروازے بند کرنے کے لیے، ایک دروازہ 70 بندے مل کے بند کرتے تھے، اتنا بڑا دروازہ۔ جب مولا علی قریب آئے، اور مولا علی شیر خدا نے قریب آ کے نا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے آپ کی ڈھال پہ وار کیا، آپ نے ڈھال لگی، ڈھال آپ کی گر گئی، ڈھال گر گئی۔ تو حدیث میں تو اتنا ہے ڈھال گر گئی۔ مجھے جب میں نے حدیث کو سارا دیکھا پڑھا آخری لفظ تک، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈھال جو ہے وہ مولا علی نے خود چھوڑ دی، ٹھیک ہے، ٹوٹی تو نہیں تھی، گر گئی تو اٹھا لیتے، اٹھائی نہیں ہے، ڈھال گری علی نے نہیں اٹھائی، تو پھر کیسے لڑے؟ ڈھال جانے دی، ساتھ ہی خیبر کا قلعہ دروازہ تھا، 2 دروازے مل کے بند، ایک دروازے کو پکڑا بائیں ہاتھ سے، جھٹکا دیا، سارے خیبر میں زلزلہ آ گیا۔ اب جو تلوار مار کے ڈھال گرائے وہ خوش ہو رہا تھا میں نے علی کی ڈھال گرائی ہے، اب وہ حیران ہوا کہ میں نے تو غلط کیا، اچھی بلی یہ ڈھال اٹھائی ہوئی تھی تو دروازے تو نہ پکڑتے، اور ڈھال اٹھاتے بائیں آتے دروازے تو نہ پکڑتے، اب دروازہ پکڑ لیا، اسے جھٹکا دیا ہے، زلزلہ آیا، اور اتنی دیواریں موٹی تھیں،
چوڑی تھیں کلے کی. دو گھوڑے اکٹھے چلتے نا خیبر کے کلے کی دروازے دیوار پہ, تو دونوں گھوڑے اکٹھے جاتے, گرتے نہیں تھے. تو اس میں وہ دروازہ لگا ہوا ہے. دروازہ پکڑا, بایاں سے جھٹکا دیا, زلزلہ, دروازے کو باہر نکالا. ایک دروازہ نکالا, اس کو اٹھا کے پھینک دیا. پھر دوسرے کو پکڑا, دوسرے کو نکالا. اب اسے پھینکا نہیں, فَتَرَّسَ بِهِ نَفْسَهُ, اسے اپنے لیے ڈھال بنایا. اب دروازے کو ڈھال بنایا. ریاض بھی یہ بڑی خاص بات ہے. دروازے کو جب ڈھال بنایا, دروازے کے بارے میں پتہ ہے کیا ہے؟ دروازے کے بارے میں آتا ہے 10 فٹ یہ چوڑا تھا, 20 فٹ لمبا تھا. خیبر کا دروازہ 10 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا. تو مولا علی کا قد درمیانہ تھا. جب آپ نے ڈھال بنا کے اسے پکڑا, تو دروازے کو درمیان سے پکڑیں گے نا ڈھال بنانے کے لیے, کونے سے تو نہیں پکڑیں گے, درمیان سے پکڑیں گے. تو 10 فٹ اونچا رہ گیا, 10 فٹ نیچا رہ گیا, 5 فٹ ادھر اور 5 فٹ ادھر. جب اٹھائیں گے 5 فٹ ادھر دروازہ ہے, 5 فٹ ادھر ہے, 10 فٹ اونچا 10 فٹ نیچا. مولا علی کا درمیانہ تھا, تو خود تو چھپ گئے ہوں گے دروازے کے پیچھے. تو جب چھپ گئے ہوں گے تو اگلے پہ حملہ کیسے کیا ہوگا؟ اب یہ بات دیکھ کر صحابی کہتے ہیں علی کا قد درمیانہ تھا, لیکن جب خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھ میں آیا, کہتے دروازہ چھوٹا لگ رہا تھا, علی کا قد بڑا لگ رہا تھا. یہ معجزانہ شان تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. بڑے سے بڑے قد والا آتا تھا, آقا کے سامنے وہ چھوٹا لگتا, حضور بڑے لگتے تھے. آقا نے یہ معجزانہ شان اپنے بھائی کو بھی عطا فرمائی. تو اب اس طرح خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. اور اس میں آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. دیکھیں, یہ تو آپ نے بہادری سنی اور علم سنا. اب جب یہ خیبر فتح ہو گیا نا, تو مال غنیمت بہت زیادہ ہاتھ میں آیا. ہر سپاہی کو 80,000 درہم ملا, اور 1500 صحابی تھے. ہر مجاہد 80,000 درہم, اور سونا چاندی اتنا زیادہ تھا اس قلعے میں, ہر مجاہد کو اونٹ کا چمڑا ایک دفعہ بھر کے دیا گیا. مولا علی کو ڈبل ملا. اب فاتح خیبر تھے, آپ کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوا, اس لیے دگنا ملا. 80,000 جمع 80,000, 1,60,000 درہم. 2 مرتبہ اونٹ کا چمڑا بھر کے وہ بھی ملا. تو سب سے زیادہ حصہ مال غنیمت کا مولا علی کو ملا. لیکن جب خیبر سے چلے نا اور مدینے پہنچے, مولا علی کے حصے میں سے کچھ بھی باقی نہیں تھا. کدھر گیا تھا؟ راستے میں جو بھی منگتا آتا نا, سوالی آتا, کہتا اللہ کے نام پہ دیں. مولا علی فرماتے یہ میرا حصہ ہے, جا جتنا تجھے چاہیے نکال لے. کیوں کہ اس در سے جو آیا کبھی خالی نہیں گیا. اور پھر اپنی مرضی سے دیں, پتہ نہیں اس کو کتنی ضرورت ہے. آپ فرماتے جتنا تجھے چاہیے لے جا, اپنی مرضی سے لے جا. قدم رکھا مدینے میں, آپ کے حصے میں کچھ بھی باقی نہیں تھا. تو اب یہ ان کا ذکر, ان کی بات اگر ساری رات بھی چلتی رہے نا, تو یہ بات ختم نہیں ہو سکتی, رات ختم ہو جائے گی. آج میں نے آغاز کیا ہے گفتگو کا آیت ولایت سے, تو آیت مباہلہ ادھر رہ گئی ہے. ریاض بھی نے کہا تھا مباہلے پہ کرے, میں نے کہا آغاز ہے آج ذکر علی کا, تو ولایت سے شروع کرتے ہیں. کس سے شروع کرتے ہیں؟ ولایت سے. تو آیت ولایت سے, لفظ ولی کے معنی سے شروع کرتے ہیں. تو آج ہم نے ذکر مولا علی کا شروع کیا ہے, تو انشاءاللہ یہ اگلی جو ہماری نشستیں جب بھی ہوں گی تو یہ ذکر جاری رہے گا. پھر آیات مودت پہ بھی کریں گے, آیات مباہلہ پہ بھی کریں گے, آیات تطہیر پہ بھی کریں گے. ہر آیت پہ الگ الگ ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اب آپ دوبارہ کب یہ موقع بناتے ہیں. جب بنائیں گے تو میں تو نوکر ہوں اہل بیت کا, تو ہم تو نوکری کرتے ہیں, اور ہمیں تو یہ نوکری جہاں سے ملی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں آپ کے چہرے دیکھ رہا تھا, میری بات سن کے آپ کو اچھی لگ رہی تھی میری باتیں, چہرہ بتا رہا تھا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر میری کوئی ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو, یا میرے منہ سے کوئی بھی خیر کی بات نکلی ہو, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو, یہ سارا کمال, یہ ساری عطا میرے قائد, میرے استاد, میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العلی, یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے.
اگر کوئی بات اچھی لگی ہو، یہ حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی، ان کو ضرور دعا دیجئے گا۔ میری کوئی بھی بات کسی بھائی کو اچھی نہ لگی ہو، وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں، قرآن سے تھیں یا مصطفیٰ کے فرامین سے تھیں، ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ بات اچھی لگی ہو، یہ فیض حضور شیخ الاسلام کا ہوگا، کوئی بات اچھی نہ لگی ہو، یہ نقص میرا ہوگا۔ تو میں بار دیگر تمام سادات کرام کو اور آپ کے ساتھ آپ کے معاونین جتنے ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے حسین پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے حکم دیا، اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر چند باتیں کرنے کا موقع ملا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔